خلیل نے جب کہا کہ کس نے بھیج دیا میرے پاس، میں تو اللہ کا خلیل ہوں کہ اللہ نے بھیجا ہے، روح نکال کے آؤ خلیل، جاؤ پوچھ کے آؤ، اللہ بھیج ہی نہیں سکتا، اللہ میرا دوست ہے، مجھے اس نے خلیل کہا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ واپس گئے اور آئے اور کہا اللہ کہہ رہے ہیں اور ابراہیم اللہ اتنا پوچھ رہے ہیں، کوئی خلیل کوئی دوست اپنی دوست کی ملاقات سے انکار کرتا ہے؟ موت تو ملاقات کا نام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، ہاتھ چلا دیا، آنکھ پھوڑ دی، کہا اگر جینا ہے کسی بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھے اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں اتنے سال اور جی لیں، کہ پھر موت تو آئے گی، پھر آئے گی تو ابھی لے چلو۔ داؤد علیہ السلام سیڑھی سے نیچے اتر رہے تھے، موت کے فرشتے نے راستہ روک لیا، میں روح نکالنے آیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے بھیجا ہے، نکال لینا، لیکن میں سیڑھی سے نیچے اتر رہا ہوں، کھجور کی بنی ہوئی تھی، کم سے کم نیچے تو اترنے دو، نکال لینا اگر اللہ نے بھیجا ہے تو۔ کہا ٹھیک ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ورنہ میں کسی کو پوچھتا بھی نہیں ہوں، آپ وقت کے پیغمبر ہیں، اترنا چاہیں تو اتر جائیں، لیکن اللہ نے جو جگہ بتائی تھی وہ یہی تھی۔ جب میرا داؤد سیڑھی سے نیچے اتر رہا تو کھینچ لینا، روح کھینچ لی گئی، نہیں اترنے دیا گیا۔ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے ابھی سپنے باقی ہیں، عمرہ باقی ہے، حج باقی ہے، بیٹی کا بیاہ باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ کام ادھورا تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ جنات لگے ہوئے تھے، بڑے مستری لگے ہوئے تھے، خود جو ہے لکڑی کی کرسی پہ بیٹھے دیکھ رہے تھے کام کو۔ بعض روایتوں میں عصا کا سہارا ہے، بعض روایتوں میں لکڑی کی کرسی ہے۔ روح نکال دی گئی، نہیں پتہ مستری کو، نہیں پتہ لیبروں کو کب نکالی گئی، وہ تو دماغ نے جب پایا کھایا، ان کا ڈھانچہ جب گرا ہے تب پتہ چلا ہے۔ اور جنات اس دن جو ہے بھاگے، اس کے بعد کسی کے قبضے میں نہیں آئے۔ علماء بیٹھے ہیں، شاید غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے سلیمان علیہ السلام کے بعد جنات کسی کے قبضے میں نہیں آئے۔ یہ تو ایسے ہی افواہ ہے، بول ٹھاڈو بول صاحب ہے بھی کہ تو جن قبضے میں ہے، نبیوں کے قبضے میں نہیں آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، سجدے میں جاتے پریشان کرتے، اور پھر اطاعت کر کے خادم بن گئے۔ بہت سارے اسلام میں بھی داخل ہوئے۔ سورہ جن جو اتری، جب طائف سے مایوس ہوئے نا، مت مایوس ہوا کرو دعوت کے سفر میں۔ طائف والوں نے جب نہیں مانا نا، واپسی میں پتھر کھا کے لہو لہان ہو کے وادی نخلا میں پہنچے۔ کون سنے گا میری، کیا منہ دکھاؤں گا مکے والوں کو۔ لیکن جب وادی نخلا میں قرآن پڑھ رہے تھے تو جناتوں کا ٹولہ آ گیا، اور انہوں نے قرآن سنا، انا سمعنا قرآنا عجبا، سورہ جن ہے نا ان کے بارے میں، عجیب ہم نے قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ وہ جنات سارے اسلام میں داخل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، قرآن سنایا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو بہرحال یہ پیغمبروں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اچھا کام کر رہے تھے۔ مسجد نبوی جو اکثر نبیوں کا کعبہ رہا ہے، بلکہ زیادہ نبیوں کا کعبہ وہی ہے۔ یہ تو ہماری کمی ہے، ایمان کی کمزوری بھی، کہ مٹھی بھر یہودیوں نے چھین رکھا ہے ہم سے۔ ہم تعداد میں تو بہت ہیں، بینکیں بھی ہمارے پیسوں سے چلتی ہیں، سونا ہمارے پاس ہے، پیٹرول ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود کمزور ہیں۔ کہ نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا ساری قومیں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی، اور ایسے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اسی نے کہا اللہ کے رسول ہماری تعداد کم ہوگی، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تم سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے، تمہاری کمزوری ایمانی کمزوری۔ تو تعداد میں تو بہت ہیں، سر گنو تو، لیکن اندر دل ٹٹولا جاتا ہے۔ حضرت جعفر اکیلے گئے تھے ہزاروں کے مقابلے میں، عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو خیر ہماری غفلت کی وجہ جو ہے، ایک موت سے غافل ہونا، آخرت سے غافل ہونا ہے، ہماری غفلت، دین سے غفلت کی وجہ۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اللہ نے سارا جہاں سجایا، لیکن یہ جو اصول ہے نا اللہ کا بنایا ہوا، موت کا ضابطہ ان پر لاگو ہوا۔ ابھی دنیا میں نہیں آئے، والد کو اٹھا دیا گیا، دادا نے انگلی پکڑی، دادا اٹھا لیے گئے، چچا سہارا بنے، چچا کو اٹھا لیا، بیوی سہارا بنی، بیوی کو اٹھا لیا، اور بیٹے دیے واپس لے لیے۔ 18 مہینے کا ابراہیم ہوا ماریا قبطیہ سے، ہو بہو نبی کی شکل کا تھا،
18 مہینے کا ہوا، معمولی سا بخار آیا، نبی نے گود میں لے کے کھلایا، نبی کی گود میں روح پرواز کر گئی۔ کن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جن کے لیے یہ دنیا سجائی تھی، ہم تو ان کے صدقے میں آ گئے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان کے ساتھ بھی وہ ہو گیا معاملہ، جس کو انڈیا کی زبان میں کہیں گے کہ انہونی جو تھی وہ ہو گئی۔ جس کے لیے جہاں بنا تھا کہ سمجھ سے باہر ہے، یار یہ کوئی ہستی تھی کہ جن کو قبر میں سلایا جاتا؟ یہ تو وہ ہستی تھی جن کو جنت الفردوس میں سلایا جاتا۔ اس کے باوجود ان کا مرکز بنا، دنیا میں مزار بنا، قبر بنی، لحد بنی۔ فاطمہ نے بھی پوچھا جب صحابہ دفن کفن سے فارغ ہو کر، پیر کے دن انتقال ہوا ہے صبح، اور بدھ کی شام کو جا کے دفنا کے جب صحابہ واپس لوٹے، فاطمہ نے درخت کا سہارا لگا رہا ہے، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، صحابہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ مدینے کے ذرے بھی رو رہے تھے، گلیاں بھی رو رہی تھی، وہاں کے درخت بھی رو رہے تھے، یہ کیا قیامت صغریٰ قائم ہو گئی تھی۔ تو فاطمہ نے سوال کیا کہ میرے ابا کو کہاں سلا کے آ گیا ہے؟ کسی بھی ہمت جو جواب دے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں میں نے ہمت کی، اللہ کے رسول کی بیٹی اس طرح کے سوال نہ کر، ہم آپ کے ابا کو قبر میں سلا کے آئے۔ فاطمہ نے روتے ہوئے دوسرا سوال کر دیا، انس بھیا یہ بتاؤ ذرا، کیا تم نے میرے ابا کے اوپر بھی مٹی ڈال دی؟ اب یہ ہم اپنی عقل سے بھی پوچھ لیں، نہیں سمجھ میں آنے والی ہے یہ بات۔ یہ ہستی اس لائق تھی ہی نہیں کہ ایک کے اوپر مٹی ڈالی جائے، نہیں تھی اس لائق، لیکن ضابطہ دیکھو اس کا۔ انس کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ہاں اللہ کے رسول کی بیٹی اس طرح کے سوال نہ کر، ہم نے ان ہاتھوں سے آپ کے ابا پہ مٹی بھی ڈال دی۔ فاطمہ نے کہا، انس بھیا وہ دل کہاں سے لائے تھے تم؟ بتاؤ وہ ہاتھ کہاں سے لائے تھے تم کہ میرے ابا کے اوپر مٹی ڈال دی؟ اور پھر کہا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ اگر یہ غم جو آج فاطمہ پہ پڑا ہے، اگر تھوڑا سا حصہ بھی سورج پہ پڑ جاتا ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاتا، لیکن یہ فاطمہ ہے جو برداشت کرے گی، کیونکہ فاطمہ نے اپنے ابا سے صبر کے گن سیکھے۔ یہ کن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جس کے لیے جہاں بنا تھا۔ اس لیے دوستو آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، اور قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان تیری میری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ اور مجھ پہ مٹی ڈالی جائے گی۔ اس سے پہلے موقع ہے دین کو سیکھیں، حلال حرام کی تمیز کو تو سیکھ لیں، جو ہم پہ احکام فرض ہیں ان فرائض کو تو سیکھ لیں، نمازوں کو درست کریں، قرآن کو درست کریں۔ باہر بہت گندی ہوائیں چل رہی ہیں، ارتداد کا زمانہ ہے، یہ کوئی قادیانی ہو رہا ہے، کوئی شکیلی ہو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں غامدی کو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں۔ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے یوٹیوب پہ پتہ نہیں کس کو سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ بہت چوکھی باتوں بتا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ اگر کل ہی دجال آ جائے، ہمارے پاس ایسا ایمان ہے کہ ہم دجال کی فتنے سے بچ جائیں، وہ جنت دکھائے گا، دوزخ دکھائے گا، مرے ہوئے باپ کو زندہ کر دے گا، مرے ہوئے نانے کو زندہ کر دے گا۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے، شروعات کریں نماز سے، نماز کے پابند بنیں، ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، ہمارے گھر میں کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو مکتب نہ جا رہا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، ہم ان کو دینی تعلیم بھی دیں۔ خیر آپ دنیاوی تعلیم بھی دلائیں، لیکن پہلے آپ جو ہے دینی تعلیم دلا کر اس کا عقیدہ درست کر لیں۔